السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے خیال ہوا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات کا مذاکرہ کیا جائے۔ امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 6 سال بعد ہوئی۔ قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے آپ کا تعلق تھا۔ سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی زمانے جاہلیت میں بھی انتہائی شریفانہ تھی، جس کی وجہ سے قبیلہ قریش میں نیز تمام شہر مکہ میں انہیں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس دور میں جب کہ ہر کوئی لہو و لعب کا دلدادہ اور شراب کا عادی تھا، مگر ایسے ماحول میں بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہمیشہ لہو و لعب سے پاک رہا اور شراب سے ہمیشہ بچے رہے۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص دوستی تھی۔ دونوں میں بہت گہرے روابط تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے شخص تھے جنہوں نے دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا۔ تب ان کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون، جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی اور بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد مواقع پر شہادت کی خوشخبری بھی سنائی تھی اور مظلومیت کی خبر بھی دے دی تھی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایام جاہلیت میں ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ ابو لہب کی شرارتوں اور بیہودہ گوئی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و دلجوئی کے لیے سورۃ المسد یعنی تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، یعنی ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اس پر ابو لہب بہت مشتعل ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رخصتی سے پہلے دونوں صاحبزادیوں کو طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ ان دونوں نے نبوت کے 5ویں سال مکے سے حبشہ کی جانب ہجرت کی
اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال ایک غلط فہمی کے نتیجے میں یہ دونوں میاں بیوی حبشہ سے واپس مکہ چلے آئے اور عصر نو مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفوں اور اذیتوں کے سلسلے سے دوچار ہونا پڑا، اور پھر نبوت کے 13ویں سال ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مکے سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ کے بعد بیمار رہنے لگی، اور پھر جلد ہی سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر مدینے میں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت سے رشتہ منقطع ہو جانے پر انتہائی افسردہ و رنجیدہ رہنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اسی دوہر شرف کی وجہ سے وہ ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کے لقب سے معروف ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے غیبی اشارہ ملنے پر سن 6 ہجری میں عمرے کی ادائیگی کی غرض سے مکے کی جانب عازم سفر ہوئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شہر سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ نامی مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ تو قتل و خونریزی اور فتنہ و فساد پر آمادہ ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گفت و شنید کی غرض سے بطور سفیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے انہیں اپنے پاس روک لیا اور یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ اور پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں سے جان نثاری و سرفروشی کی وہ تاریخی بیعت لی جسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہی ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ یقیناً اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت اور قدر و منزلت واضح و ثابت ہوتی ہے، جبکہ ادھر شہر مکہ میں ان مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ آپ جب عرصہ دراز کے بعد مکہ پہنچ ہی گئے ہیں تو اب آپ بیت اللہ کا طواف تو کر لیجیے۔ ان کی طرف سے اس پیشکش کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہیں کر لیں گے اس وقت تک میں بھی نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج پر خشیت الہیہ کا غلبہ رہتا تھا، رقت طاری رہتی تھی، اکثر و بیشتر آپ دیدہ رہا کرتے تھے، موت، قبر اور فکر آخرت کا جذبہ غالب رہتا، تلاوت قرآن کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، حافظ قرآن تھے، خوش الحان تھے، کاتبین وحی میں سے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے قبل از اسلام سے ہی تجارت کو اپنا مشغلہ اور ذریعہ معاش بنایا تھا اور انتہائی امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، لہذا کاروبار میں خوب خیر و برکت اور بہت زیادہ خوشحالی و فراوانی تھی۔ مکہ کے نامور تاجروں مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ قبول اسلام کے بعد ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کی خاطر نہایت سخاوت و فیاضی اور دریا دلی کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے رہے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی سخت قلت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو کسی یہودی کی ملکیت تھا اور وہ پیسے لیے بغیر کسی کو پانی نہیں دیتا تھا۔ اس وقت عام طور پر مسلمانوں کی
اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ قیمت ادا کر کے پانی حاصل کر سکے۔ اس پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے 20,000 درہم نقد ادا کر کے وہ کنواں اس یہودی سے خرید لیا اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے فوری بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا کام انجام دیا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے یہ مسجد نمازیوں کے لیے ناکافی ہونے لگی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ جمعہ کے موقع پر اعلان فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یعنی جو کوئی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ یہ ارشاد نبوی سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیب خاص سے ادائیگی کر کے مسجد سے متصل بہت سے مکانات ان کے مالکوں سے خرید کر اس جگہ کو مسجد میں شامل کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ملک عرب خشک سالی کی لپیٹ میں تھا، قحط اور افلاس کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر کو اشیاء خورد و نوش کی اتنی بڑی پیمانے پر قلت کا سامنا اس سے قبل کبھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس نازک صورتحال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلہ و اناج سے لدے ہوئے 950 اونٹ، 70 گھوڑے نیز 1000 دینار نقد پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں خوراک سے لدے ہوئے اونٹ چلے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، لو تمہارے پاس بھلائی آ پہنچی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ میں عثمان سے خوش ہو گیا، تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ اسی غزوے سے واپسی کے بعد سن 9 ہجری میں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبول اسلام کے بعد ہر جمعہ کے دن اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ 34 سال کی عمر میں جب مشرف باسلام ہوئے تھے، اس کے بعد سے 82 سال کی عمر میں انتقال تک یعنی 48 سال مسلسل یہی معمول جاری رہا۔ مزید یہ کہ بہت سی بیواؤں اور یتیموں کی کفالت و نگہبانی مستقل طور پر اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ غرض یہ کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی نشر و اشاعت نیز ضرورت مندوں اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ دل کھول کر اور بڑے پیمانے پر مالی تعاون کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر ہی انتہائی شرمیلے تھے، شکل و صورت بھی بہت اچھی اور جاذب نظر تھی۔ اس پر مزید یہ کہ شرم و حیا کے غلبے کی وجہ سے چہرے پر ہمہ وقت ایک عجیب سی معصومیت چھائی رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر دین کا ایک خاص اخلاق ہوا کرتا ہے اور دین اسلام کا خاص اخلاق حیا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کے ماننے والوں اور پیروکاروں کا کوئی خاص مزاج ہوا کرتا ہے اور ان میں ایسی کوئی خاص صفت یا عادت نمایاں ہوتی ہے جو انہیں دوسرے سبھی انسانوں سے ممتاز کرتی ہے اور جسے ان کی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کا بھی ایک خاص امتیازی وصف، ایک خاص پہچان ہے اور وہ ہے شرم و حیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں دین اسلام میں شرم و حیا کی اہمیت نیز مسلمان کے لیے اس کی ضرورت کو سمجھ لینے کے بعد اب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ملاحظہ ہو، اصدقهم حیاء عثمان، یعنی سب سے بڑھ کر سچے حیادار تو عثمان ہیں۔ نیز حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کی وجہ سے کیفیت یہ رہتی تھی کہ خلوت میں بھی کبھی برہنہ ہو کر غسل نہیں کیا کرتے تھے۔ نیز یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اس کے بعد سے کبھی زندگی بھر اپنے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوئے۔
اسے شرم و حیا کا مظہر کہا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت کا اثر کہہ لیا جائے، بہرحال کیفیت یہی تھی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد 6 حضرات کے نام تجویز کرتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ وہ 6 افراد یہ تھے: حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیز اس موقع پر یہ بھی تاکید فرمائی کہ ان 6 حضرات میں سے کسی ایک کے انتخاب کا یہ کام زیادہ سے زیادہ 3 دن کی مدت میں بہر صورت طے پایا جائے تاکہ معاملات طول نہ پکڑے اور یوں منافقین اور خفیہ دشمنوں کو کسی سازش کا موقع نہ مل سکے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار میں سے اکابر صحابہ کا رجحان معلوم کرنے کی غرض سے بار بار ان کی جانب رجوع کیا، تب اکثریت کا رجحان معلوم کیا، جس پر یکم محرم سن 24 ہجری مسجد نبوی میں نماز کے وقت جب تمام اکابر صحابہ جمع تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی نزاکت کی توجہ دلاتے ہوئے مسلمانوں کے لیے جلد از جلد کسی خلیفہ کے انتخاب کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں مختصر سی تقریر کی۔ اس بارے میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تاکیدی وصیت کا حوالہ بھی دیا کہ یہ اہم ترین معاملہ فقط 3 دن کی مدت کے اندر طے پا جانا چاہیے، اور پھر اس سلسلے میں اپنی بھرپور کوشش اور جد و جہد کا نیز اکابر صحابہ کے ساتھ اپنی طویل ملاقاتوں اور مسلسل مشاورت کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر فرمایا کہ اس تمام تر کوشش اور تگ و دو کے نتیجے کے طور پر جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت کا رجحان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام مسلمانوں نے بھی بیعت کی۔ یوں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے خلیفہ سوم کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سے عظیم الشان فتوحات کا جو بے مثال سلسلہ چلا آ رہا تھا، اب خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی وہی سلسلہ کافی حد تک جاری رہا۔ خصوصاً ابتدائی چند سالوں میں بڑے پیمانے پر فتوحات ہوئی۔ اسلامی لشکر بیک وقت ایک جانب ایشیا، دوسری جانب افریقہ میں پیش قدمی کرتا رہا۔ اسلامی ریاست وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ طرابلس اور مراکش فتح ہوئے۔ افغانستان، خراسان، ترکستان کے بہت سے حصے اسلامی ریاست میں شامل ہوئے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی حدود کوہ قاف تک جا پہنچی۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت سلطنت فارس کا اگرچہ خاتمہ ہو چکا تھا، البتہ وہاں کا مفرور فرمانروا یزدگرد اب بھی مسلسل ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں مشغول تھا۔ اسے جب موقع ملتا وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کر دیتا۔ یوں وقتاً فوقتاً چھوٹی بڑی مختلف جھڑپوں کی نوبت آتی رہتی تھی۔ آخر اب خلیفہ سوم کے زمانے میں وہ ایک جھڑپ کے دوران مارا گیا۔ یوں مسلمانوں کے ہاتھوں فارس کی فتح کی اب تکمیل ہو گئی۔ مدینہ شہر کی آبادی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے نمازیوں کے لیے مسجد نبوی ناکافی پڑنے لگی، جس پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توسیع کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ کام مسلسل 10 ماہ جاری رہا۔ اس دوران حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس کام کی بذات خود نگرانی کرتے رہے اور شب و روز مصروف رہے۔ آخر اینٹ، چونے اور پتھر کی یہ نہایت خوشنما مستحکم عمارت تیار ہو گئی۔
خلیفہ سوم ذو النورین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی مظلومیت کی کیفیت میں شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا بہت ہی افسوسناک حادثہ اور تا قیام قیامت تمام اہل ایمان کو خون کے آنسو رلانے والا اندوہناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو تاریخ اسلام میں فتنے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد یہ اولین فتنہ تھا، جس کے نتائج و اثرات اس قدر بھیانک اور دور رس تھے کہ اس ایک فتنے سے آئندہ صدیوں تک مزید کئی فتنے جنم لیتے رہے۔ یہ فتنہ عرصے دراز تک مختلف شکلیں بدل بدل کر امت کے لیے باہمی اختلاف و افتراق اور بڑے مصائب و آلام کا سبب بنتا رہا۔ اس فتنے کے نتیجے میں مختلف زمانوں میں مسلمانوں میں باہم خون ریز اور تباہ کن تصادم کی نوبت آتی رہی، اور اسی فتنے کے نتیجے میں ہی امت مسلمہ تا قیامت متعدد فرقوں گروہ میں بٹ کر رہ گئی، جس کی وجہ سے امت کی وحدت پارا پارا ہو گئی اور تقسیم در تقسیم کا لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ اس افسوسناک فتنے کا پس منظر انتہائی مختصر طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شرمیلے، انتہائی نرم مزاج اور حلیم و بردبار تھے۔ آپ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو ابتدائی 6 سال تو اسلامی مملکت کے اطراف و اکناف میں سابق خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا اثر جاری رہا، جس کی وجہ سے امور سلطنت بدستور درست انداز میں چلتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ بد نیت، سازشی اور شر پسند قسم کے لوگوں نے نئے خلیفہ کے مزاج کو سمجھ لیا، چنانچہ انہوں نے اس صبر و تحمل، نرم دلی و مہربانی اور حلم و بردباری کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور یوں انہیں سازشوں اور رشہ دوانیوں کا موقع مل گیا۔ بالفاظ دیگر بہت سے بدخصلت لوگوں کو اپنے انتہائی شریف النفس اور مہربان خلیفہ کی شرافت راس نہ آئی، جہاں بجا خفیہ تنظیمیں قائم کر لی گئیں، اور گزرتے وقت کے ساتھ یہ فتنہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر اسلامی فتوحات کے نتیجے میں حدود سلطنت بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکی تھی۔ رعیت میں اب بہت بڑی تعداد میں عرب و عجم میں ہر قسم کے لوگ شامل تھے۔ ان کی زبانیں مختلف تھیں، ان کا پس منظر ایک دوسرے سے جدا تھا، ماضی میں ان کا تعلق مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں سے رہا تھا، قبول اسلام سے ان کے سابقہ مذاہب و ادیان جدا جدا تھے، قبول اسلام سے قبل ان کے سابقہ مذاہب و ادیان جدا جدا تھے، اور پھر قبول اسلام کے بعد کیفیت بھی جدا جدا تھی۔ کوئی خلوص نیت کے ساتھ برضا و رغبت مسلمان ہوا تھا، کوئی کسی دنیاوی مصلحت کے تحت مسلمان ہوا تھا، کوئی محض جذبہ انتقام کی بنا پر مسلمان ہوا تھا۔ چنانچہ اسلامی فتوحات کے اس سیل رواں کو جب بزور طاقت روکنے کا کوئی طریقہ نظر نہ آیا تو ان شر پسندوں اور چھپے ہوئے بدخواہوں نے مکر و فریب، سازش اور نفاق کے ذریعے دین اسلام کے خلاف اپنے مذموم و مقاصد کی تکمیل کا فیصلہ کیا، اور یوں مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں اپنی گزشتہ ناکامیوں کا بدلہ اب عیاری و مکاری کے ذریعے لینے کی ٹھانی، اور یہ لوگ جگہ جگہ گھوم گھوم کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نفرت کے شعلے بھڑکاتے رہے اور اس فتنے کو مسلسل ہوا دیتے رہے۔ آخر سن 35 ہجری میں حج بیت اللہ کے موقع پر دور دراز کے علاقوں سے یہی شرپسند لوگ حاجیوں کے روپ میں بہت بڑی تعداد میں حجاز کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس دوران مدینے کے قریب پہنچنے پر مکے کی جانب اپنا سفر جاری رکھنے کے بجائے مدینے کے مضافات میں ہی انہوں نے اپنا خفیہ ٹھکانے بنا لیے۔ اس موقع پر مدینے کے عام باشندے بڑی تعداد میں نیز اکابر صحابہ میں سے بھی اکثریت مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھی۔ یہ حضرات حج بیت اللہ کی غرض سے مکہ گئے ہوئے تھے اور مدینہ شہر تقریباً خالی تھا، جبکہ تمام اسلامی لشکر دور دراز کے ممالک میں مختلف محاذوں پر دشمنوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ خود مدینہ شہر میں جو اس وقت
اولین اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا، کوئی اسلامی فوج موجود نہیں تھی، کیونکہ وہاں کے تمام باشندے باہم شیر و شکر تھے۔ وہاں مکمل امن و سکون اور اطمینان کی فضا تھی، وہاں کبھی کسی فوج کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی گئی تھی۔ ایسے میں دور دراز کے علاقوں سے اتنی بڑی تعداد میں یہ فسادی اور شر پسند عناصر حجاج بیت اللہ کے بھیس میں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کی غرض سے وہاں عاد ہم گے، لہذا تعداد کے لحاظ سے یہ شر پسند شاید اس وقت خود مدینے میں موجود اصل باشندوں سے بھی زیادہ تھے۔ اس نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خلیفہ وقت نیز دیگر مسلمانوں کی حج بیت اللہ کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ واپسی سے قبل ہی وہاں اپنے قدم جما لیے اور اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ نیز خلیفہ وقت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، جو ان کی شہادت تک 40 روز مسلسل جاری رہا۔ اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی رسد بند کر دی گئی۔ بیر روما نامی مشہور کنواں جو حجرت مدینہ کے بعد جب وہاں مسلمانوں کو پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا، تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقد 20,000 درہم ادا کر کے وہ کنواں ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور تب ہی سے یعنی تقریباً گزشتہ 35 سال سے تمام اہل مدینہ مسلسل اسی کنویں سے بالکل مفت پانی پی رہے تھے۔ لیکن اب ان فسادیوں کی آمد کے بعد اسی کنویں کے پانی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو محروم کر دیا گیا۔ یوں اس ظالمانہ محاصرے کے دوران مظلوم خلیفہ وقت اور ان کے اہل خانہ کے شب و روز نہایت عسرت اور مشقت کی کیفیت میں بسر ہونے لگے۔ اس دوران کبار صحابہ میں سے متعدد حضرات نے بار بار پیشکش کی کہ ہم آپ کو کسی طرح خفیہ طور سے یہاں سے نکال لے جائیں گے، مکہ یا کسی اور محفوظ مقام پر پہنچا دیں گے، لیکن ہر بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیز دارالہجرت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اور جب متعدد کبار صحابہ نے بار بار ان فسادیوں اور باغیوں کو بزور طاقت وہاں سے رفع دفع کرنے کی اجازت چاہی، تب بھی ہر بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے اجازت دینے سے انکار کیا کہ مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ محض میری جان بچانے کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پڑوس میں خون ریزی کا کوئی سلسلہ ہو۔ دراصل حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کا مکمل یقین تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پہلے سے ہی ایک عہد و پیمان کر رکھا تھا، جس پر وہ سختی کے ساتھ تا دم زیست قائم رہنا چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشن گوئیاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھی۔ اسی وجہ سے وہ مکمل مطمئن تھے اور صبر و ثبات یعنی نیز مکمل عزیمت و استقامت کے ساتھ تمام تر مشکلات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور اس دوران اکابر صحابہ میں سے جب بھی جس کسی نے بھی کسی بھی شکل میں تعاون کی پیشکش کی تو آپ نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد و پیمان کر رکھا ہے، میں اسی پر قائم ہوں۔ ایک روز حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر موجود مدینے کے عام مسلمان اور ان باغیوں کے درمیان جھڑپ کی نوبت آئی، جس کے نتیجے میں فریقین کے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ تب مدینے کے باشندے جن کی تعداد 700 سے زائد تھی، جن میں متعدد اکابر صحابہ کرام بھی شامل تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جمع ہوئے اور ان سے باغیوں کے خلاف مدافعت کی اجازت چاہی۔ لیکن حسب سابق اس بار بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا اور انہیں سمجھا بجھا کر بلکہ خوب اصرار کر کے واپس روانہ کر دیا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا، حالات مزید بگڑتے چلے گئے، محاصرہ طول پکڑتا گیا، فاقے بڑھتے گئے۔ آخر مسلسل فاقوں کے دوران ایک روز حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا، دن بھر عبادت و تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ جب شام ہوئی تو افطار کے لیے پانی تک میسر نہ آ سکا۔
اسی کیفیت میں تمام رات گزر گئی۔ دوسری صبح ان کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پڑوسن سے خفیہ طور پر کچھ پانی مانگ کر لائیں اور اپنے شوہر کو پیش کیا، جبکہ طلوع صبح صادق سے قبل ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کچھ کھائے پیے ہی دوبارہ روزے کی نیت کر چکے تھے۔ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ کسی باغ میں تشریف فرما ہے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں فرما رہے ہیں، عثمان، آج شام تم روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ نیند سے بیدار ہوئے، صاف ستھرا نفیس لباس زیب تن کیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دن بھر یہی کیفیت رہی۔ نیز اس روز اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر 20 غلام آزاد کیے۔ اتفاق سے اسی روز مدینے میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ ان باغیوں کی سرکوبی کی غرض سے اسلامی ریاست کے دور دراز کے بعض علاقوں سے متعدد لشکر مدینے کی جانب رواں دواں ہو چکے ہیں۔ اس خبر کی وجہ سے باغیوں نے اپنی مذموم کارروائیاں تیز کرنے کی ٹھانی۔ مزید یہ کہ اس موقع پر مدینہ شہر میں موجود کبار صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات نے اپنے نوجوان بیٹوں کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت پر مامور کر رکھا تھا تاکہ ان باغیوں میں سے کوئی کسی صورت اندر داخل نہ ہو سکے۔ ان نوجوانوں میں بالخصوص حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین پیش تھے۔ اسی صورتحال میں وہ دن گزرتا رہا۔ صورت حسب معمول اپنا سفر طے کرتے ہوئے اپنے منزل کی جانب بڑھتا رہا۔ آخر سورج ڈھلنے لگا، پھر عصر کا وقت ہوا۔ پھر جب افطار کا وقت بھی قریب آنے لگا تو نہ جانے کہاں سے کسی باغی کا چلایا ہوا تیر فضا میں اڑتا ہوا آیا اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حفاظت کی غرض سے موجود نوجوانوں میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ لگا، جس پر وہ زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر باغی گھبرا گئے اور باہم سرگوشیاں کرنے لگے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو چکے ہیں۔ نواسۂ رسول ہونے کی وجہ سے ان کی خاص قدر و منزلت ہے، نیز ان کے خاندان بنو ہاشم کا بھی بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، لہذا ان کا زخمی ہو جانا ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ عین ممکن ہے کہ مدینے کے سبھی باشندے اب مشتعل ہو جائیں اور ہمارے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کن اقدام کریں، لہذا اب مزید تاخیر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی۔ جو کرنا ہے صورتحال بگڑنے سے قبل بس ابھی فوری طور پر کر لیا جائے۔ اس باہمی مشاورت کے بعد فوری طور پر کچھ باغی عقبی یعنی پچھلے راستے سے خفیہ طور پر دیوار پھلانگتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر جا پہنچے اور پھر وہاں سے گھر کے اندرونی حصے میں اتر گئے۔ باہر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ مہاجرین و انصار میں سے متعدد اکابر صحابہ کرام کے نوجوان بیٹے بدستور وہاں دروازے پر پہرا دیتے رہے، لیکن اندر کی صورتحال کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ادھر عقبی راستے اور پھر چھت سے ہوتے ہوئے باغی آخر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندرونی حصے میں پہنچے تو سیدھے اس مقام کی جانب آگے بڑھے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ تب ایک سنگ دل باغی نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے لوہے کی سلاخ پیشانی پر دے ماری۔ عجب اتفاق کہ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ہی پیشانی پر جب اس آہنی سلاخ کی ضرب لگی تو خون بہنے لگا۔ تب اس بہتے ہوئے خون کے کچھ چھینٹے قرآن کریم کے اس نسخے میں اس آیت پر جا گرے۔ اس کے بعد ایک اور بدبخت نے آگے بڑھ کر تلوار سے وار کیا، جسے آپ نے اپنے ہاتھ پر روکنے کی کوشش کی، جس پر آپ کا ہاتھ کٹ کر بازو سے جدا ہو گیا۔ تب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن لکھا تھا۔
باغی نے دوبارہ وار کیا۔ اس بار آپ کی اہلیہ نائلہ نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ پر اس وار کو روکنا چاہا، جس پر ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر دور جا گری۔ اس کے بعد ایک باغی نے آپ پر تلوار سے پے در پے کئی وار کیے۔ یوں 40 روز تک مسلسل جاری رہنے والے اس ظالمانہ اور مجرمانہ محاصرے کے بعد بالآخر 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری جمعہ کی شام مغرب سے کچھ قبل، جب افطار کا وقت قریب تھا، خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتہائی مظلومیت اور بے بسی کی کیفیت میں 82 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باغی جس طرح خفیہ طریقے سے اندر آئے تھے، اسی طرح اس مجرمانہ کارروائی کے بعد نہایت سرعت کے ساتھ خفیہ طریقے سے ہی غائب ہو گئے۔ باہر کسی کو کچھ خبر ہی نہ ہو سکی۔ کچھ دیر بعد جب ان کی زخمی اہلیہ نائلہ کے ہوش و حواس قدرے بحال ہوئے تو انہوں نے بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ تب سبھی لوگ دوڑے ہوئے وہاں پہنچے اور انتہائی المناک اور دلخراش منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر تحمل و برداشت اور غیرت و حیا، عصمت و شرافت کے اس پیکر کو رات کی تاریکی میں بقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ ہے مظلوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک داستان۔ اہل ایمان تا قیامت جب بھی یہ داستان پڑھیں گے یا سنیں گے تو یقیناً یہ داستان انہیں خون کے آنسو رلاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صحبت و معیت کے شرف سے سرفراز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔